الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس لیول 1 کا یہ 5واں کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم کئی ایک اسباق پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو کلاسز ہوئے ہیں ان کو ہم دہرانا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے تحیہ اور تعارف، یعنی جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف کیسے کراتے ہیں، اسے ہم سب سے پہلے ریپیٹ کریں گے۔ تو کن سے بات کروں؟ شیخ عبد الرحمن ہے۔ چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی صفات عالم، ما اسمو کا؟ اسمی عبد الرحمن۔ کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ۔ وكيف حالك انت يا شيخ؟ بخیر والحمد للہ۔ من أين أنت؟ انا من الهند۔ ما جنسيتك؟ الهندي۔ أنا هندي. أنا هندي۔ هندي. انا هندي۔ أهلا وسهلا. اهلا وسهلا۔ مع السلامة. مع السلامة۔ ما شاء الله، بہت خوب۔ عبد الرحیم، عبد القادر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی صفات عالم، ما اسمك؟ رضوان احمد۔ رضوان احمد، ما شاء الله. كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ۔ کیف حالک انت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ من الهند۔ أنا من الهند. ما جنسيتك؟ انا ہندی۔ أنا هندي، ما شاء الله. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا۔ مع السلامة. لبنى سيد؟ کوئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسمی صفات عالم، ما اسمك؟ اسمي لبنى رحمة۔ كيف حالك؟ بخير والحمد لله۔ من أين أنت؟ أنا من الهند۔ ما جنسيتك؟ أنا من الهند۔ أنا ہندیہ۔ مرد ہے، ما جنسیتک، تو وہ کہے گا انا ہندی۔ عورت ہے تو وہ کہے گی انا ہندیہ، انا ہندیہ۔ اہلا وسہلا۔ أهلا وسهلا۔ مع السلامة۔ مع السلامة۔ بارک اللہ فیک، بہت اچھا۔ اچھا، آگے کا سبق ہے جسے ہم ریپیٹ کریں گے۔ اعداد، 10 اعداد 1 سے لے کر کے 10 تک ہم نے جانا تھا۔ وہ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کون ریپیٹ کریں گے؟ کوئی ہو جو ریپیٹ کرے؟ ہاں چلیں، لبنہ۔ 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں 7 ہوں 8 ہوں 9 ہوں 10۔ 10۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور کوئی ہیں جو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 1 سے 10 تک گنتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آگے چل کر کے ہم تدریب نمبر 3 ہے، جو پچھلے ہی کا سبق ہے۔ ہذہ صورت اسرتی، یہ میری فیملی کے پکچرز ہیں۔ ہذہ صورت اسرتی، اس میں میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میری بہن ہے، میرے بھائی ہیں، میری پھوپھو ہے، میرے پھوپھا ہیں، میری خالہ ہے، اور میرے ماموں ہیں۔ یہ سب کے سب ہیں جو بیان کرنا ہے۔ تو چلیے، ہذہ صورت اسرتی، ھذا ابی ہوا مہندس، ھذہ امی ہی طبیبۃ، وھذا اخی ہوا طالب، وھذہ اختی ہی طالبۃ، وھذا عمی ہوا معلم، وھذہ عمتی ہی ربۃ بیت، وھذا خالی ہوا مہندس، وھذہ خالتی ہی ربۃ بیت،
وہذا جدی ہوا طبیب وہذہ جدتی ہی ربۃ بیت. کوئی ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی شروع کیجئے، میں ساتھ دیتا ہوں. ہذہ سورۃ اسرت، ایک اور کوئی بیان کریں گے؟ اچھا نہیں تو دوبارہ سنیے، میں دوبارہ بولتا ہوں. ہذہ سورۃ اسرتی، یہ میری فیملی کے پکچرز ہیں. ھذا ابی ہوا مدرس وھذہ امی ہی ربۃ بیت، یہ میرے باپ ہیں، وہ ٹیچر ہے، اور یہ میری ماں ہے، یہ ہاؤس وائف ہے، ربۃ بیت. وھذا اخی ہوا طالب، یہ میرا بھائی ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے. وھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، ہی طالبۃ، ہی طالبۃ. وھذا عمی ہوا مہندس، یہ میرے چچا ہیں، وہ انجینئر ہیں. وھذہ عمتی، اور یہ میری پھوپھی ہے، ہی مدرسۃ، وہ ٹیچر ہے. وھذا خالی ہوا مدرس وھذہ خالتی، یہ میری خالہ ہیں، ہی ربۃ بیت. وھذا جدی ہوا طبیب، یہ میرے دادا ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں. وھذہ جدتی، یہ میری دادی ہے، ہی ربۃ بیت. کون بیان کریں گے؟ کوئی ایک بھائی. بلال ظہور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہذہ سورۃ اسرتی، چلیں. ہذہ سورۃ هذه سورة اسرتی. هذا ابی هو مہندس. ہو مہندس، بہت اچھا. وهذه امي ہاں، هي مدرسة. ہے مدرس، بہت اچھا. وهذا اخي هو طالب. ہوا طالب، ہاں وهذه اختي ہاں. هي طالبة. طالبۃ، بہت اچھا. وهذا خالي وهذا خالي ہاں. هو طبيب. ہوا طبیب، بہت اچھا. وهذه خالتي ہاں. هي ربة بيت. ہے ربۃ بیت، بہت اچھا. وهذا عمي ہوں، هو مهندس. بہت اچھا، ماشاء اللہ. وهذه عمتي هي ربة بيت. ہے ربۃ بیت، بہت اچھا. وهذا جدي ہوں، هو مدرس. ہاں ہاں. وهذه جدتي هي ربة بيت. ہے ربۃ بیت، بہت اچھا، ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے، بہت اچھا. اچھا، آگے ہم ضمائر کی تدریب کریں گے. ضمائر ہم نے پچھلے ہفتہ پڑھا تھا، اسے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ضمائر میں کیا ہوتا ہے؟ میں، تم اور او. میں یا ہم اور تم اور او. میں کے لیے انا، اور ہم سب کے لیے نحن، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. انا میں، اور ہم سب نحن. انا میں، اور ہم سب نحن. تو مرد کے لیے انتا، دو ہے تو انتما، اور دو سے زیادہ تو انتم. انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم. عورت کے لیے انتی، انتی، انتما دو ہے تو، انتن دو سے زیادہ ہے تو، انتی ایک، انتما، انتن. خطاب کرنا ہے، انتی ایک عورت، انت امرأتن، انتما امرأتان تم دو عورتیں، انتن نسوتن، انتن نسوتن، انتن نسوتن. اور ہوا کے لیے ہوا او، ہوا رجل، او ایک آدمی. ہما رجلان، ہما مرد کے لیے، ہما دو مرد. ہم رجال، او سب مرد. تو ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. اور عورت کے لیے بولنا ہے تو ہیا، ہما، ہن. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں.
مثال جیسے انا رجل، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، یا انا امرأۃ، میں عورت ہوں، نحن نساء، ہم سب عورتیں ہیں، انت مسلم، تم مسلمان ہو، انتما مسلمان، تم دونوں مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو۔ عورت کے لیے استعمال ہے تو انت مسلمتن، انت مسلمتن، تو مسلمان عورت ہے، انتما مسلمتان، تم دونوں مسلمان عورتیں ہوں، انتن مسلماتن، انتن مسلماتن، تم سب عورتیں مسلمان ہوں، انتن مسلماتن۔ اچھا، غائب کے لیے ہوا مسلمن، او مسلمان ہے، ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ عورت کے لیے ہے مسلمتن، وہ عورت مسلمان ہے، ہما مسلمتان، وہ دو عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلماتن، ہن مسلماتن، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ کون ریپیٹ کریں گے اسے؟ میں کے لیے، سب سے پہلے میں کے لیے، ہاں سب سے پہلے میں کے لیے، میں مسلمان ہوں، کیا بولیں گے؟ کون ریپیٹ کریں گے؟ انا مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، بہت اچھا۔ میں مسلمان عورت ہوں، مسلمتن، انا مسلمتن، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں، نحن مسلماتن، نحن مسلماتن، نحن مسلماتن، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں۔ ہاں، اور خطاب کے لیے تم مسلمان ہو، انت مسلمن، تم دونوں مسلمان ہو، انتما مسلمان، انتما مسلمان، تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون، بہت اچھا، انتم مسلمون۔ اچھا، عورت کے لیے تو ایک عورت مسلمان ہے، نہیں، مسلمتن، انت مسلمتن، مسلمتن، انت مسلمن اور انت مسلمتن، وہی فرق ہے، سمجھنا ہے اسے۔ عورت کے لیے انت مسلمتن، تو مسلمان ہے، انت مسلمتن۔ اچھا، تم دو عورتیں مسلمان ہو، مسلمتان، انتما مسلمتان، طالبتان، انتما مسلمتان، بہت اچھا۔ تم سب عورتیں مسلمان ہو، مسلماتن، انتن مسلماتن، انتن مسلماتن۔ اچھا، مرد کے لیے تم مسلمان ہو، تم دونوں مسلمان ہو، مسلمانے، تم سب مسلمان ہو، مسلمون، انتم مسلمون۔ یعنی یہ جو ضمائر ہیں نا، انہیں جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو قرآن کی ترکیب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ مسلمان، مسلمون، مسلماتن، یہ ورڈز جو ہے نا قرآن میں بہت آتے ہیں، جب یہ ترکیب آپ سمجھ لیں گے قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ مسلمان ہے، ہاں، وہ دونوں مسلمان ہیں، ہما مسلمانے، ہما مسلمانے، وہ سب مسلمان ہیں، ہم مسلمون، ہم مسلمون، بہت اچھا۔ وہ عورت مسلمان ہے، ہیا مسلمتن، وہ عورت مسلمان ہے، وہ دو عورتیں مسلمان ہیں، مسلمتان، مسلمتان، ہاں، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، ہاں،
مسلمات، ہن مسلمات. اچھا او مرد مسلمان ہے، هو مسلم او دو مرد مسلمان ہیں وما مسلمان، او سب مرد مسلمان ہیں، ہم مسلمون، ہم مسلمون، ہم مسلمون. بہت اچھا بہت اچھا. دیکھیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ استعمال جو ہے نا اگر ہم کو آ جاتا ہے تو بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا. انا مسلم، انا مسلمۃ، نحن مسلمون، نحن مسلمات، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون. مرد کے لیے ہے. عورتوں کے لیے انت مسلمۃ، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انتن مسلمات. غائب میں ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون. مرد کے لیے. عورتوں کے لیے ہے مسلمۃ، ہما مسلمتان، ہن مسلمات، ہن مسلمات. یہ جب ترکیب ہم کو معلوم ہو جائے گی تو ہم عربی زبان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں. پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. آگے ہم لوگ سبق میں چلیں گے. اصوات الحروف القصیرہ. اصوات الحروف القصیرہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. اصوات الحروف القصیرہ یعنی حروف کی لمبی آوازیں اور حروف کی چھوٹی آوازیں. کیا ہیں حروف کی چھوٹی آوازیں اور حروف کی لمبی آوازیں؟ اس کو ہم جانتے ہیں یہاں پہ. او ای، با بو بی، تا تو تی، او ای، فتحہ، او ضمہ اور ای کسرہ یعنی زبر، زیر اور پیش. با فتحہ، بو ضمہ اور بی کسرہ یعنی زبر، پیش اور زیر. تا تو تی، ثا ثو ثی، ح حو حی، جا جو جی، ح حو حی، خ خو خی، دا دو دی، ذا ذا ذو ذی، را رو ری، ز زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صا سو سی، ضا ضو ضی، طا طو طی، ظا ظو ظی، ع عو عی، غا غو غی، فا فو فی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، ہا ہو ہی، وا او ای، یا یو ای. یہ دراصل آواز چھوٹی ہوتی ہے اس میں. جب اس میں ضمہ، فتحہ اور کسرہ آتا ہے، زبر زیر آتا ہے لفظ پر، حروف ہجا پر، تو اس کی آواز چھوٹی ہوتی ہے. اس کے مقابلہ میں اگر ہم لمبی آواز کو دیکھیں گے تو مد بالالف ہوتا ہے، مد بالواو ہوتا ہے، مد بالیا ہوتی ہے. مد بالالف کیا ہے، مد بالواو کیا ہے، مد بالیا کیا ہے؟ دیکھیے وا جب ہم کہتے ہیں وا تو آواز چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وا کہیں گے وا تو آواز بڑی ہو جائے گی. یہ مد بالالف ہے. اس کو آوازیں لمبی آواز کہتے ہیں، اصوات طویلہ لمبی آواز کہتے ہیں. وا چھوٹی آواز ہے لیکن وا لمبی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کا لمبی ہو جاتی ہے، ہا لمبی ہو جاتی ہے. جیسے والادن، یہ
چھوٹی آواز ہے، لیکن والدن، والدن، والدن لمبی ہو گئی۔ کاتب، کاتبن، حمل، حامل، تو یہ ذرا لمبی آواز ہو جاتی ہے، تو یہ مد بالواو ہے۔ والد، کاتب، حامل، والد، کاتب، حامل۔ اسی طریقے سے مد بالواو کو دیکھیے، نون میں یہ نارمل ہے، یہ آواز لمبی ہے، نو، نو، لیکن نو آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ تو نو ہلکی آواز ہے یا چھوٹی آواز کہیں گے اس کو، نو، نو، اور لمبی آواز میں نو ہو جاتی ہے، نو اور نو، نو اور نو، اسی کو مد بالواو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رو، 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 سو، سو، جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، نو، نور، رو، مرور، سو، سور، سور۔ تو نو، رو اور سو یہ چھوٹی آواز ہوئی، لیکن لمبی آواز کیسے ہو جاتی ہے، نو، رو، سو۔ مثال، نور، مرور، سور۔ تو اس کو اصوات طویلہ یعنی لمبی آواز کہتے ہیں، مد بالواو ہو گیا یہ۔ اور مد بالیا کیسے ہے، جیسے بے، وے اور میں، بے، میں، وے اور میں، یہ کیا ہے، یہ چھوٹی آواز ہے، جیسے آ، او، ای، با، بو، بی ہم نے ابھی جانا ہے، یہ چھوٹی آواز ہے۔ تو اسی میں بے، وے اور میں، یہ چھوٹی آواز ہوئی، لیکن لمبی آواز کیسے، بی، وی، می، جیسے کبیر، ولید، یمین، ولید، یمین۔ تو بی، وی، می یہ لمبی آواز ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو مد بالیا کہتے ہیں۔ مد بالیا یعنی آواز اس کی لمبی ہو جائے گی، بی ہو جائے گی، پہلے بے تھا بی ہو گئی، پہلے وے تھا وی ہو گئی، پہلے میں تھا می ہو گئی۔ تو کبیر، ولید، یمین، اس میں آواز ذرا لمبی ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سکون۔ سکون، سکون کیا ہے؟ سکون میں ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے نا، لفظ پہ حرکت نہیں ہوتی ہے، زبر، زیر یا پیش نہیں ہوتا، اور اس لفظ کے پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سکون کہتے ہیں۔ یہ سکون کی پہچان ہے، لفظ پہ جب سکون ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ سکون کی پہچان ہے۔ جیسے دیکھیے مدرسہ، مدرسہ کی دال پر جو ہے نا سکون ہے، تو کیسے پڑھ رہے ہیں، مد پہلے کے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور دال پہ سکون ہے، زبر، زیر اور پیش نہیں، اس کو سکون کہتے ہیں۔ تو وہ پہلے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، مد، مد، مد رسا۔ اسی طریقے سے فک، فک، فک کاف پہ سکون ہے، تو فک، فک، فکرا، فکرا۔ اسی طریقے سے مسلم میں میم پہ سکون ہے تو پڑھتے ہیں مس، مس، مسلم۔ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں میم، مدرسہ کی دال پہ سکون ہے تو ہم پڑھتے ہیں مد، مد رسا، مد رسا، اور فکرا کی کاف پہ سکون ہے تو ہم پڑھتے ہیں فکرا، فکرا، اور مسلم کی سین پہ سکون ہے تو ہم پڑھتے ہیں مسلم، مسلم۔ جرد المقطع الساکن، ساکن جو لفظ ہے، ساکن جو لفظ ہے اس کو الگ کرنا ہے، تو ساکن کون ہے اس میں، مسجد میں سین ساکن ہے، مسجد، مسجد میں سین ساکن ہے۔ مقعد، مقعد، مقعد میں قاف ساکن ہے، مقعد میں قاف ساکن ہے۔ اور اسرہ، اسرہ، اسرہ میں سین ساکن ہے، اسرہ میں سین ساکن ہے۔ اچھا، استمع ثم ذا السکون علی الحرف المناسب، اس کو غور سے سنو
اور مناسب حرف پر سکون رکھو۔ اس میں کیا ہے؟ اعملو، اعملو، اعملو میں عین پر سکون ہے، اعملو عین پر سکون ہے۔ یقرؤ، یقرؤ میں قاف پر سکون ہے، یقرؤ قاف پر سکون ہے۔ اور برتقالی، برتقالی میں را پر سکون ہے، برتقالی میں را پر سکون ہے۔ اور احمر، اح میں ہا پر سکون ہے، احمر، احمر میں ہا پر سکون ہے۔ تو گویا کہ سکون ایسا لفظ ہوتا ہے جس پہ حرکت نہیں ہوتی، زبر، زیر یا پیش، او یا ای کی حرکت نہیں ہوتی، اور پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اسے سکون کہتے ہیں۔ جیسے مد رسا، فکرا، مسلم، مسجد، مقعد، اسرا، اور اسی طریقے سے یہ مثال ہے میں عین سکون ہے، یقرا میں قاف سکون ہے، برتقال میں را سکون ہے، اور اسی طریقے سے احمر میں ہا پہ سکون ہے۔ اچھا، یہاں پہ الہا و تا مفتوحہ و مربوطہ، یعنی ہا اور تا مفتوحہ اور مربوطہ، مفتوحہ یعنی کھلی ہوئی، اور مربوطہ یعنی ملی ہوئی، مربوطہ یعنی ملی ہوئی۔ تو ہا اور تا کھلی ہوئی اور ملی ہوئی کیسے ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے دیکھیے، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ اس میں چونکہ سی ڈی ابھی نہیں چل رہی ہے، اس لیے اس کو دہرانا مشکل ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں، استمع واکمل الکلمات بالحرف المناسب، استمع واکمل الکلمات بالحرف المناسب، غور سے سنو اور مناسب حرف سے کلمات کو پر کرو۔ جیسے اس میں دیکھیں، ظہرن، یہ سارے ورڈز پیچھے گزر چکے ہیں، تو ہا یہاں پہ نہیں ہے، تو مکمل کرنا ہے، ظہرن لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں شرحن، شرحن میں ہا ادھر لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے وجہن، وجہن ہا ادھر لکھنا ہے، اور یہ بنتن تا ادھر لکھنا ہے، اور ادھر قرۃن، قرۃن، اور ادھر شریکتن، شریکتن۔ املا، ہمیں املا بھی لکھنا ہے، تو یہاں پر املا کچھ بھی آپ جو ہے نا اوپر کے جو ورڈز ہیں ان ورڈز کو اپنی کاپی پہ لکھیں، یہ املا ہو جائے گا، اور اگر ہمیں آپ بھیج دیں تو ہم صحیح کر کے بھی بھیج دیں گے۔ اس کے بعد شدہ کو ہم جانتے ہیں، شدہ کیا ہے؟ شدہ کہتے ہیں ایک ہی طرح کا دو لفظ، ایک ہی طرح کا دو لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح کا دو لفظ ہوتا ہے، پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے، دوسرا لفظ متحرک ہوتا ہے، اس کو ہم شدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، سکر، 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 یہاں پر دو لفظ آ رہا ہے، سکر، کاف ڈبل آ رہا ہے، تو پہلا حرف ساکن ہو جاتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہو جاتا ہے، تو سکر، 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 اسی کو شدہ کہتے ہیں، اسی کو شدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، حمص، 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 یہاں پہ ڈبل میم آ جا رہی ہے، اصل میں کیا ہے؟ حمص، حمص۔ اچھا، اسی طریقے سے مدرس، 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 را ڈبل آ جا رہی ہے، مدرس، 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 تو را یہاں پر ڈبل آ جا رہی ہے، تو اسی کو شدہ کہتے ہیں۔ درسا، گویا کہ را ڈبل ہو جا رہی ہے، پہلی را ساکن ہو جاتی ہے اور دوسری را متحرک ہوتی ہے۔ درسا، درسا سے درسا، درسا یہ شدہ ہے، اور زورا سے زورا، زورا سے زورا، اسی طریقے سے حمل سے حمل، حمل، تو اس کو ہم شدہ کہتے ہیں،
اس کو ہم شدہ کہتے ہیں، یعنی تشدید، اس کو ہم شدہ کہتے ہیں، تشدید۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو ڈبل بنا دیتا ہے، پہلا لفظ ساکن ہو جاتا ہے، دوسرا لفظ متحرک ہو جاتا ہے، جیسے سکر، حمص، مدرس، درس، زور، حمل، حمل، زور، درس، حمص، مدرس۔ تو اسے جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں عربی پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اجتمع وضع الشدہ علی الحرف المناسب، کہ مناسب حرف پر شدہ کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو غور سے سنو۔ تو وہ سی ڈی کی آواز ہے لیکن ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ خبازن، خبازن، خباز میں با ڈبل ہے، مقرر ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں خبازن۔ اسی طریقے سے بنیون، بنیون، با اور نون، نون جو ہے نا ڈبل ہے، اس لیے بنیون پڑھتے ہیں، نون پہ شدہ ہے، نون پہ تشدید ہے۔ اسی طریقے سے طباخ، طباخ میں با پہ تشدید ہے، پڑھتے ہیں طباخ، طباخ، طباخ۔ اور تفاح، تفاح میں فا شدہ ہے، پڑھتے ہیں تفاح، تفاح۔ تو یہ شدہ کی پہچان ہے، یہاں پہ جب کوئی لفظ آئے گا تو اس کو شدہ پڑھیں گے۔ اچھا، شدہ میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ شدہ میں بھی فتحہ بھی ہوتا ہے، کسرہ بھی ہوتا ہے اور ضمہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم ات، اتو، اتی، اتا، یہ کیا ہو گیا؟ فتحہ ہو گیا، اتو ضمہ ہو گیا، اور اتی یہ کسرہ ہو گیا، یعنی شدہ بھی آیا اور اس پہ اعراب بھی آیا۔ تو اتا ہو گیا، اتو ہو گیا اور اتی ہو گیا، انا ہو گیا، انو ہو گیا، انی ہو گیا۔ تو گویا کہ شدہ پر فتحہ بھی آئے گا، کسرہ بھی آئے گا اور ضمہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں سل کل مجموعۃ من الحروف بما يناسبها ادنیٰ، کہ آنے والے جو حروف ہیں نیچے کے حروف سے ان کو ملانا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں با، تا، سا اور فا، یہ جو حروف ہیں، یہ جو حروف کے لائن ہیں، اس سے میل کھاتے ہیں، دیکھیں یہاں سے میل کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہا ہے تو ہا کی لائن کدھر سے میل کھاتی ہے؟ ادھر سے میل کھاتی ہے، دیکھیں ادھر ہا لکھا گیا ہے۔ اچھا، تا ہے، تا کی لائن کدھر سے میل کھاتی ہے؟ یہاں سے میل کھاتی ہے، تا کی لائن ادھر، اس سے تا کی لائن میل کھاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیم کدھر سے میل کھاتی ہے؟ جیم جو ہے نا ادھر سے میل کھاتی ہے، جیم، دیکھیں جیم ادھر سے میل کھاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد الف، دال، ذال، را، زا اور واو ہے تو ادھر سے میل کھاتی ہے، الف، دال، دال، را اور واو۔ اور سین، شین، صاد، واد کس سے میل کھاتی ہے؟ اس سے میل کھاتی ہے، اس سے میل کھاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں، اور پچھلے ہفتہ ہم نے جب عربی حروف لکھنے کا طریقہ بتایا تھا تو کہا تھا کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو پہلے حرف سے تو ملتے ہیں لیکن بعد کے حروف سے نہیں ملتے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ صرف الف ہے، دال ہے، ذال ہے، را ہے اور زا ہے اور واو ہے۔ الف، دال، ذال، را، زا اور واو، یہ کل ملا کر کے 6 حروف ہیں جو اپنے پہلے سے تو ملتے ہیں، اپنے بعد سے نہیں ملتے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، سین ہے تو سین یہ لفظ پہلے سے بھی ملے گا اور بعد سے بھی ملے گی۔ کاف ہے تو پہلے سے بھی ملے گی، بعد سے بھی ملے گی۔ قاف ہے، پہلے سے بھی ملے گی، بعد سے بھی ملے گی۔ لیکن 6 حروف ایسے ہیں الفابیٹ میں کہ یہ پہلے سے تو مل جاتے ہیں لیکن بعد کے حرف سے نہیں ملتے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ الف، دال، ذال، را، زا اور واو۔ آگے دیکھیں، ملائیں، میچ کریں۔ جیسے یہاں پر ہے ہا، ہا، تو ہا ادھر کے ورڈز میں کس ورڈ سے زیادہ میل کھا رہے ہیں؟ جیسے حروف ہے، حروف سے میل کھا رہا ہے ہا جو ہے نا، حروف سے، ہو حروف سے میل کھا رہی ہے، اور کے کس سے میل کھا رہی ہے؟ کتاب سے میل کھا رہی ہے۔ اچھا،
مو، مو کس سے میل کھا رہا ہے؟ مسلم سے میل کھا رہا ہے مو. اور نا کس سے میل کھا رہا ہے؟ نحلتن سے میل کھا رہا ہے، نحلتن سے. اور کس سے میل کھا رہا ہے؟ علم الکویت سے، علم الکویت سے میل کھا رہا ہے. اور لا کس سے میل کھا رہا ہے؟ لسان سے میل کھا رہا ہے، لسان، لسان زبان. اور ہے کس سے میل کھا رہی ہے؟ ہے ہلال سے میل کھا رہی ہے، ہلال. اور قا کس سے میل کھا رہا ہے؟ قلم سے میل کھا رہا ہے. تو اس کو اسی سے ملانا ہے، قلم سے. تو گویا کہ یہ ملانے والا ہے، میچ کرنا ہے. جیسے حروف، کے کتاب، مو مسلم، نا نحلہ، علم الکویت، لے لسان، اور ہے سے ہلال، اور قاف سے کیا ہے؟ قلم. تو اسے ملانا ہے تاکہ ہم کو ورڈ سے سمجھ میں آ سکے. دائرہ حول حرف فا و مربع حول با. اس میں جو ورڈز آ رہے ہیں نا، جیسے باب ہے، فیل ہے، بصل ہے، فلم ہے، بدر ہے، فارس ہے، اس میں سے لفظ با پہ چوکور دائرہ ڈالنا ہے، چوکور نشان ڈالنا ہے. اور لفظ فا پر ہمیں گول دائرہ ڈالنا ہے. انہوں نے کہا کہ لفظ با پہ آپ کو چوکور نشان ڈالنا ہے، اور لفظ فا پہ گول دائرہ ڈالنا ہے. تو فا ادھر ہے، فا ادھر ہے، اور فا ادھر ہے، اس پہ ہمیں گول دائرہ ڈالنا ہے. اور لفظ با پہ چوکور بنانا ہے، جیسے با اس پہ چوکور بنانا ہے، اسی طریقے سے ادھر بھی با ہے، چوکور بنانا ہے. اسی طریقے سے بصل میں با ہے، چوکور بنانا ہے، اور بدر میں با ہے، چوکور بنانا ہے. جرد حروف الکلمات التالیہ. آنے والے جو کلمات ہیں جیسے حمد ہے، علم ہے، قلم ہے، سمک ہے، جبن ہے، اسم ہے، دجاج ہے، کرزن ہے، عنبن ہے، الکویت ہے. اس کے ان ورڈز کے ہمیں معنی نہیں سمجھنا، لیکن ہمیں ورڈز جو ہے نا سیپریٹ کرنے ہیں. جیسے حمد میں کتنے ورڈز ہیں؟ 3 ورڈز ہیں، ورڈز کو نکال کر کے لکھنا ہے. علم میں کتنے ورڈز ہیں؟ 3 ورڈز ہیں، نکال کر لکھنا ہے. قلم کے ورڈز کو نکال کر لکھنا ہے. سمک، جبن، اسم، دجاج، کرز، عنب، الکویت، ان کے سارے ورڈز کو نکال کر کے لکھنا ہے. جیسے حمد میں آپ نے مثال دیکھا ہے. اس کے بعد آگے ہے استمع ثم ضع دائرہ حول الکلمہ المناسبہ. غور سے سنو اور پھر مناسب کلمہ کے ارد گرد دائرہ ڈالو. یہاں پہ کیا ہے؟ پروناؤنسیشن اصل میں صحیح کرنا ہے. سی ڈی کی آواز ہے، لیکن ہم پڑھ کر کے اس کو سمجھ لیں گے. جیسے ضرب، 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 اور ضرب. تو ضرب، وا اور دا پروناؤنسیشن قریب ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے. یہ دال ہے اور یہ ضا ہے. تو واد اور دال دونوں میں فرق ہے. تو ضرب اور ضرب، ضرب اور ضرب. اسی طریقے سے حرم، حرم، حرم اور حرم، حرم اور حرم. حرم میں اور حرم میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. صرف پروناؤنسیشن سے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے پروناؤنسیشن صحیح ہے تو لفظ سے صحیح ہوگا، پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے تو لفظ صحیح نہیں ہوگا. حرم، حرم اور حرم، حرم، حرم. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے صد، صد، صاد، 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 صد اور صد، 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 صد. اسی طریقے سے درس اور درس، 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 وارس، وارس اور درس، وارس اور درس، وارس، درس. تو واد اور دا کا پروناؤنسیشن ہے، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حزل، حزم، حزم اور
حزم 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 اور حزم 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 حزم. تو پروناؤنسیشن سے لفظ کا پروناؤنسیشن کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سوار سواد اور سین سوار سوار سار سوار سار سواد اور سین سواد اور سین سوار اور سار. تو پروناؤنسیشن صحیح کرنے کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. صل بین الحروف والکلمات المناسبہ، حروف اور مناسب کلمات کے بیچ میچ کیجئے. جیسے احمد الف ہا میم اور دال ملا کر کے کیا ہے لفظ اس کو لکھنا ہے. احمد کدھر ہے؟ احمد یہاں پہ ہے، دیکھیں احمد یہاں پر ہے. اچھا اسی طریقے سے نجار نون جیم جیم الف را نجار کدھر ہے؟ نجار ادھر ہے، برہی نجار برہی. اچھا اس کے بعد بحار بی با ڈبل ہا الف بحار بحار کدھر ہے؟ بحار بحار کہتے ہیں سمندر میں غوطہ لگانے والا، سمندری جہاز چلانے والے کو بھی بحار کہتے ہیں. جو بھی غوطہ لگاتا ہے سمندر میں اس کو بحار کہتے ہیں، یہاں تک کہ جہاز چلانے والے کو بھی بحار کہتے ہیں. اسی طریقے سے موج موج میم واو جیم موج موج یعنی لہر سمندری لہر. اسی طریقے سے را سین سین الف میم رسام رسام کدھر ہے؟ یہ رسام ہے، رسام یعنی پینٹر پینٹر. اچھا خ با خباز 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 کون ہے؟ خباز خباز یعنی روٹی بنانے والا نان بائی خباز یہ ہے، دیکھیں خباز. اور یہ کاف میم با یا واو تا اور را کمپیوٹر 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 کدھر ہے؟ ادھر کمپیوٹر ہے، دیکھیے کمپیوٹر. تو اس سے ملانا ہے، ادھر میچ کرنا ہے. اچھا تا با الف خا طباخ 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 کدھر ہے؟ طباخ ادھر ہے، دیکھیے طباخ ادھر ہے یعنی طباخ کھانا بنانے والا. تو اسے میچ کرنا ہے آگے، اور اسی پہ ہمارا کلاس ختم ہوگا. یہ ہے استمع وذلل الحروف، غور سے اسے سنو اور ان حروف کو رنگین کرو. جیسے الحمدللہ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ پہ قلم چلائیں گے تو کیا ہوگا کہ قلم چلانے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا. اس کو رنگین بھی کرنا ہے اور قلم چلانا ہے، قلم چلانے سے آسانی سے آپ کو لکھنا آئے گا. الحمدللہ. اسی طریقے سے العلم نور العلم نور علم روشنی ہے. العلم نور علم روشنی ہے علم روشنی ہے. انشاء اللہ انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ. اسے لکھیے بھی اور کلر بھی کیجئے تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہو اور ورڈز کو صحیح سے لکھنا آ جائے. جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں آسانی سے لکھنا آ جائے گا. اس کے بعد حرف ہے من جد وجد من جد من جد وجد من جد من جس نے جد کوشش کیا وجد پایا جس نے کوشش کیا وہ پا لیا، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جد وجد جو کوشش کیا وہ پا لیا، یعنی جو بھی کوشش کرتا ہے ایک انسان کوشش کا پھل اس کو مل کر رہتا ہے. من جد وجد من جد وجد جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا. من جد وجد. ومن زرع حصد ومن زرع حصد جس نے کھیتی کی اس نے کاٹا. زرع زرع کھیتی کرنا، جس نے کھیتی کی حصد اس نے کاٹ لیا. من زرع حصد جس نے کھیتی کی جو بویا. زرع یزرع بونا ہوتا ہے، کھیت میں بونا. یزرع البذرۃ او دانا بوتا ہے. یزرع بوتا ہے. زرع اس نے بویا.
ومن زرع جس نے کھیتی کی، حصد وہ کاٹتا ہے، تو جو کھیتی کرتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ من جد وجد ومن زرع حصد۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ کیا ہی اچھا ہے، الحمدللہ، ما شاء اللہ تبارک اللہ۔ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ، ما شاء اللہ تبارک اللہ۔ اسی طریقے سے ممتاز، 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 ایکسیلنٹ کو ممتاز کہتے ہیں، ممتاز، ممتاز، ایکسیلنٹ۔ تو الحمدللہ، العلم نور، انشاء اللہ، من جد وجد ومن زرع حصد، ما شاء اللہ، ممتاز۔ آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں ابھی ہم نے انہیں پڑھا ہے، ان ورڈز کو اپنی رائٹنگ میں پہلے تو انہیں کلر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر انہی ورڈز کو ادھر لکھنا ہے، تدریب خط، ادھر جو ہے نا انہی ورڈز کو پریکٹس کرنے کے بعد لکھنا ہے۔ لکھ کر کے ہمیں فوٹو لیجئے اور میرے موبائل پہ بھیج دیجئے، واٹس ایپ کے ذریعہ خاص نمبر پہ بھیج دیجئے۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے، یعنی یہ جو باتیں ہیں نشاط کے طور پر، اسے کلر کریں اچھی طرح سے، 2-3 مرتبہ اس پہ قلم چلائیں، اور پھر اس کے بعد ادھر اسی کو دیکھ کر کے لکھیں کاغذ پہ دیکھ کر کے، اور پھر ہمیں بھیج دیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور اپنی کتاب کو سمجھنے والا بنائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔